آج کی ویڈیو برین ٹیومر کے بارے میں ہے اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دماغ کا سرطان عموماً خود دماغ کے اندر ہی جنم لیتا ہے اور جسم کے دوسرے مقامات سے پھیل کر بھی دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، مثلاً جگر، چھاتی، لمف غدودوں اور خون کے کینسر وغیرہ سے پھیل کر دماغ میں آ سکتا ہے۔ چونکہ کھوپڑی میں کینسر کے پھیلنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے دماغ کی رسولی جب بڑھ کر پھیلتی ہے تو اس کا وزن دماغ کے دوسرے حصوں پر بھی پڑتا ہے۔ برین کینسر عموماً کم عمر بچوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ بلڈ کینسر، لمفوما اور گردوں کے سرطان کے بعد دماغ کا کینسر بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دماغ کے کینسر کے 15 تا 20% کیس 15 برس کی عمر سے کم عمر کے بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ دماغ کا سرطان پیجا کے کسی بھی خلیہ سے جنم لے سکتا ہے۔ اس کی 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، گلائیوما، میڈولا بلاسٹوما۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دماغ میں پائے جانے والے تمام ٹیومر دماغ کا کینسر نہیں ہوتے، بلکہ یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے B9 جو نارمل خلیہ ہوتا ہے اور نارمل انداز سے بڑھتا ہے، اور نمبر 2 ہے ملیگننٹ، یہ کینسر کا خلیہ ہے اور یہ بہت تیزی سے دماغ کے اندر پھیل جاتا ہے۔ دماغ کے کینسر کے 4 درجات یا 4 گریڈ ہوتے ہیں۔ گریڈ 1 اگر خلیہ B9 ہو اور نارمل دکھائی دیتا ہو تو یہ گریڈ 1 کا کینسر ہے۔ نمبر 2 گریڈ 2 اگر خلیہ یا ٹیشو میلیگننٹ ہو اور نارمل خلیہ کی طرح نظر آتا ہو تو یہ گریڈ 2 کا کینسر ہے۔ نمبر 3 گریڈ 3 میلیگننٹ خلیہ ٹیشو غیر معمولی دکھائی دے اور اب نارمل سیل بہت جلدی بڑھیں تو یہ گریڈ 3 کا کینسر ہے۔ نمبر 4 گریڈ 4 اگر میلیگننٹ ٹیشو بہت زیادہ غیر معمولی دکھائی دیں اور بہت جلدی بڑھیں۔ برین ٹیومر کے اسباب: دھواں، ربڑ، پلاسٹک، پیٹرولیم، پینٹ کے دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں، کارخانوں کا زہریلا دھواں اور وہاں کا زہریلا پانی برین ٹیومر کا اہم سبب ہے۔ نمبر 2 ہے خاندانی ہسٹری بھی دماغ کے کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اگر مریض کے خاندان میں کسی کو برین ٹیومر ہو تو اس سے برین ٹیومر کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ نمبر 3 بچپن ہی سے ریڈیشن کا شکار ہونے والے بچے جو لیزر شعاؤں سے علاج کراتے ہیں، ایکس رے، گیما ریز، موبائل، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرنے والے بچوں میں 5 سے 10 سال کے درمیان برین ٹیومر کا سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ تمباکو نوشی کرنے والے حضرات بھی دماغ کے کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ غمگین ڈپریشن کے ماحول میں رہنے والے لوگ، ہر وقت غمگین اور افسردہ رہنا بھی دماغ کے کینسر کا اہم سبب ہوتا ہے۔ دماغ کے کینسر کی علامات: دماغ کے کینسر میں سب سے بڑی علامت مرگی کے بار بار کے دورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صبح سویرے سر درد ہوتا ہے جو لگاتار رہتا ہے 2-3 دن تک اور اس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ الٹیاں اور متلی بکثرت ہوتی ہے۔ متاثرہ حصہ میں فالج کی کیفیت یعنی سن ہو جانا یا مردہ ہو جانے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان تمام علامات کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہے اور اس پر رسولی کا وزن کس قدر دباؤ ڈال رہا ہے۔ زبان تتلانے لگتی ہے، بینائی کمزور پڑ جاتی ہے اور مریض کو چکر آتے ہیں اور دل بھی گھبراتا ہے۔ یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے اور مریض کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تشخیص مرض: یہ علامات بالکل عمومی نوعیت کی ہیں اور بعض دوسری بیماریوں میں بھی کم یا زیادہ مل سکتی ہیں، البتہ انہیں اگر سرطان کی مجموعی علامات اور مریض کے مجموعی علامات کے تناظر میں دیکھا جائے تو تشخیص بھی ہو سکتی ہے۔ علاماتی علاج بھی، لیکن ایک معالج کے لیے صحیح تشخیص خاصی مشکل بات ہے۔ بہر صورت بہتر یہی ہے کہ علاماتی تشخیص کو مزید یقینی بنانے کے لیے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی جیسے جدید طریقوں سے مدد لے لی
جائے تاکہ تشخیص مرض میں کسی قسم کی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ برین ٹیومر کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور ان کا پتہ سرجری کے بعد چلتا ہے۔ بنیادی طور پر 2 قسم کے کینسر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے B9 ٹیومر، یہ نارمل خلیوں کا ٹیومر ہے اور اس کے علاج کے لیے SRS یا گاما رے سرجری کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے میلیگننٹ ٹیومر، یہ سب سے زیادہ خطرناک اور بہت جلدی بڑھنے والا برین ٹیومر ہے۔ اسی ٹیومر کو برین کینسر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے جدید سرجری کی جاتی ہے، مائکروسکوپک سرجری اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سرجری کے بعد مریض کو نظر نہ آنا اور اعضاء کے سن ہو جانے کی شکایات نہیں رہتی، بلکہ مریض کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھ جاتی ہے۔ ادویاتی علاج میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج نے بھی برین ٹیومر کے خاتمہ میں کمال کر دیا ہے۔ اس طریقہ علاج سے مریض 6 ماہ سے 1 سال کے عرصہ میں تندرست ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں برین ٹیومر میں ہومیوپیتھی کی کون سی ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ برین ٹیومر کے مریض کو کلکیریا فاس 6X اور روٹا 6X کے ساتھ بطور مددگار استعمال کروانے سے بہت جلدی برین ٹیومر کو آرام اور سکون ہو جاتا ہے، اور برین ٹیومر میں جو تکالیف مریض کو ہوتی ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کارسینوسن۔ کارسینوسن 1M دینے سے برین ٹیومر کا جو بڑھوتری ہے وہ رک جاتی ہے اور مریض کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے ٹیوبرکلونیم۔ ٹیوبرکلونیم بھی مزاجی دوا ہے اور یہ برین ٹیومر کے مزاج سے بالکل ہم پلہ ہے۔ اس دوا کو وقتاً فوقتاً یعنی ہر 15 دن کے بعد استعمال کرانا چاہیے 1M پوٹینسی میں۔ اور برین ٹیومر کے لیے خاص ادویات جو استعمال کرائی جاتی ہیں علامات کے مطابق وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے جلسیمیم، نمبر 2 کلکیریا کار، نمبر 3 آئیوڈیم، نمبر 4 لیکسز، نمبر 5 پلمبامیٹ، نمبر 6 تھوجا، نمبر 7 برائٹا آئیوڈیم، نمبر 8 فاسفورس، نمبر 9 کینابس انڈیکا، نمبر 10 ایگنیشیا اور ٹیوبرکلونیم۔ یہ تمام ادویات قدیم اطباء جو ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرتے تھے بہت کامیابی سے انہی ادویات کے استعمال سے انہوں نے برین ٹیومر کے خطرناک مریضوں کو واپس شفا کی طرف دھکیل دیا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ برین ٹیومر کے نام سے گھبرانے کے بجائے اس کا مقابلہ کریں اور مریضوں کو اس موذی مرض سے نجات دلائیں۔